نعیم ہمارے ابا کے پرانے ملازم کا بیٹا تھا جب یہ 11 سال کا تھا۔ اس کے ماں باپ زلزلے میں مکان کے ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ کی قدرت کا یہ لڑکا زندہ بچ گیا۔ والد صاحب اسے گھر لے آئے اور اس کی پرورش کرنے لگے۔ وہ صرف 8ویں تک پڑھ سکا۔ گھر کے برابر والد صاحب کا گودام تھا جہاں وہ دکان کا مال سٹاک کرتے تھے۔ نعیم کو گودام میں رہنے کے لیے جگہ دے دی گئی۔ کھانا وہ ہمارے گھر سے کھاتا۔ گودام کی صفائی اور رکھوالی کے علاوہ گھر کا سودا سلب بھی اس کے ذمے تھا۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ نعیم کو بروز جوان ہو گیا۔ اس نے قد کاٹ شکل و صورت خوب نکالی تھی۔ والد صاحب کو ایک معاون کی ضرورت تھی اور اس لڑکے کا بھی کوئی نہ تھا۔ تب یہ اب ہمارے کمبے کے لیے لازم ہو گیا تھا۔ پاؤں کی جوتی کو کوئی سر پر نہیں رکھتا، یہ میری اماں جان کے الفاظ تھے۔ وہ خدمتگار کا بیٹا تھا اور اسے خدمتگار ہی رہنا تھا۔ لہٰذا والدہ نعیم سے فاصلہ رکھتی تھی، کہتی تھی میرے گھر میں بچیاں ہے اور غیر لڑکے کو دہلیز سے باہر ہی کھڑا رکھوں گی۔ اسے گھر کے اندر کی اجازت دینا غلط ہوگا۔ والد صاحب کو تاکید کر دی کہ اب اندر نہیں آئے گا، جوان ہو گیا ہے۔ جو کام ہوگا اس کو باہر سے ہی بتا دیں گے اور کھانا بھی ڈیوٹوری میں رکھ دیں گے۔ اٹھا لے گا اور برتن واپس ڈیوٹوری میں دیر تک دستک دے گا تو ہم خود بعد میں اٹھا لیں گے۔ والد صاحب نعیم سے پیار کرتے تھے لیکن والدہ کی منشا اور رضا کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ضروری تھا۔ بس جیسا اماں نے کہا ویسا ہی کیا۔ تاہم کبھی کبھار کو اس لڑکے کی ضرورت پڑ ہی جاتی تھی جب کبھی بھاری سامان ادھر سے ادھر کرنا ہوتا۔ جب جالے صاف کرانے ہوتے امی نعیم کو گھر کے اندر بلاتی لیکن باجی کو منع کرتی کہ تم نے اس لڑکے کے ساتھ زیادہ بات نہیں کرتی۔ باجی بھی ایک کائیا تھی، امی کی نظر چوکتی تو نعیم سے باتیں کرنے لگتی۔ وہ ماں کی بات نہ مانتی، ماں کو غصہ آ جاتا اور اکیلے میں سمجھاتی غیر لڑکوں سے زیادہ بات نہیں کرتے، تم اس سے پردہ کیا کرو۔ باجی سمینہ ان دنوں FA میں تھی۔ امی جان بیمار ہو گئی اور یہ بیماری جان لیوا ثابت ہوئی۔ بلڈ پریشر کے باعث والدہ کے گردے خراب ہو گئے اور کچھ دن بیمار رہ کر وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ہمارے لیے یہ صدمہ جان کا تھا۔ میں تب 8ویں میں پڑھ رہی تھی۔ امی کی کمی باجی کی بہانوں میں خود کو چھپا کر پوری کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ بھی سمجھدار تھی، مجھ کو بہت پیار کرتی، یوں بڑی بہن کے شانے سے لگ کر غم آدھا رہ جاتا تھا۔ FA کے پیپرز دینے کے بعد میری یہ بہن گھر بیٹھ گئی۔ چھوٹے بہن بھائی سنبھلنے کی خاطر قربانی دی تو ہم بھی اپنی بہن پر انحصار کرنے لگے اور ان کو بڑا سمجھنے لگے۔ وہ کھانا پکاتی، ہمارے کپڑے دھو کر استری کرتی اور ہم کو تیار کر کے اسکول بھیجتی۔ اپنے والد کی بھی خدمت کرتی۔ لگتا تھا کہ ماں کا خلا باجی کے پیار نے پور کر دیا ہے، ورنہ تو شاید ہم کو والدہ کی محرومی ختم کر دیتی۔ 8ویں میں ہوش سنبھل لیا تو اپنی اس محسن بہن کو کسی اور کھیل میں الجھا ہوا پایا۔ والد صبح کام پر نکل جاتے اور رات گئے لوٹتے۔ میں اور آسیہ اسکول چلی جاتی، ہمارا بھائی بھی پڑھنے چلا جاتا۔ گھر پر باجی اکیلی ہوتی تو وہ چھت سے گودام میں جا کر نعیم کو آواز لگا کر گھر کے اندر بلاتی کسی کام کے بہانے سے، اور پھر تنہائی کی ان ملاقاتوں نے ایک نئے ناٹک کا روپ دھار لیا۔ اتفاقاً کبھی میں اور آسیہ اسکول سے جلد آ جاتے اور کبھی رافیہ بھائی تو نعیم کو ہم گھر کے اندر پٹا پاتے۔ شروع پہ یہ دھیان نہیں کیا، رفتہ رفتہ میرے دل میں عجب وسوسے سر اٹھانے لگے کہ یہ روز کیوں گھر میں ہوتا ہے، جبکہ امی ہمیشہ باجی کو منع کرتی تھی کہ اس کے سامنے نہ جایا کرو، اس کے ساتھ زیادہ بات نہ کرو۔ نعیم کا اس طرح ہر وقت موجود رہنا ہم کو ناگوار گزرے گا۔ جب ہم نہ سمجھتے کسی بات کو خیال میں نہ لاتے تھے، جو عقل آئی نعیم کو باجی کے ساتھ بے تکلفی سے گفتگو کر پا کر دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ہم جانتے تھے کہ وہ رشتہ دار نہیں ہے، ہمارا ملازم ہے۔ کبھی امی ابو نے اسے ہم لوگوں کے درمیان گھلنے ملنے نہ دیا تھا۔ اس کی حیثیت ہمیشہ نوکر کی سی رہی تھی۔ یہ بھائی ہم دونوں بہنوں سے چھوٹا تھا، میں ہی بڑی تھی، تبھی زیادہ تفکر مچی کو ہوا۔ ابا کی وجہ سے چپ تھی کہ ان کی دکھ نہ پہنچ جائے، لیکن باجی کی لچن دیکھ کر دل جل کے خاک ہو جاتا تھا۔ پہلے باجی ہمارا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن اب نعیم کی خاطر ہم کو بری طرح نظر انداز کرنے لگی تھی۔
جب وہ ہوتا خوب اس کی خاطر تواضع کرتی، اچھا کھانے کو دیتی اور ہم کو ڈانٹتی پیٹتی تھی کہ ٹھہر جاؤ، بھوک سے مرے تو نہیں جا رہے۔ وہ نعیم کو تر نوالے کھانے کو دیتی اور ہم بیٹے منہ تکا کرتے۔ باجی کے اس رویے نے ہم تینوں کو ان کے خلاف کر دیا۔ جب میں 9ویں میں تھی، زیادہ الجھاؤ میں رہنے لگی اور ایک روز جرأت کر کے بہن کو جتلا بھی دیا کہ باجی دیکھو، تم جو کر رہی ہو ٹھیک نہیں ہے، باز آ جاؤ ورنہ ابا سے کہہ دوں گی۔ اس نوکرزاد کو تم گھر میں مت بٹھایا کرو اور عمدہ کھانے بھی پیش نہ کیا کرو، ورنہ یہ اپنی اوقات سے باہر آ جائے گا تو ہم سب کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ باجی نے اس دن مجھے بہت لن تن کیا کہ افسوس ہے تمہاری سوچ پر، پڑھ لکھ کر جاہل رہ گئی ہو۔ کیا ہمارا مذہب اس بات کا درس نہیں دیتا کہ امیر غریب سبھی انسان برابر ہوتے ہیں؟ اور تم مجھے غرور سکھا رہی ہو، نعیم نوکر ہے تو کیا ہوا، تو ہماری طرح کا انسان اتنی حقارت اچھی نہیں۔ میں حقارت نہیں کر رہی باجی، بلکہ آپ کو احتیاط سے کام لینے کا کہہ رہی ہوں۔ ابا کی لا علمی میں کیوں اس غیر آدمی کو گھر کے اندر بٹھاتی ہو، جبکہ اماں بھی فاصلہ رکھتی تھی اور اس کو گھر میں نہیں گھساتی تھی؟ اپنا نہیں تو اپنی بہنوں کا خیال کرو۔ یقیناً جب ابا کو اس بات کا علم ہوگا وہ بہت ناراض ہوں گے اور کبھی نہ کبھی تو ان کو علم ہو ہی جائے گا۔ باجی پر میری تنبیہ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ہم تو یوں بھی مجبور تھے کہ چھوٹے تھے، ہم کو اور گھر کو وہی سنبھلتی تھی، لیکن اب جب کہ میں اچھا برا سمجھنے لگی تھی تو کیسے چپ رہتی؟ میں نے بھی کہہ دیا، اگر باز نہ آئی تو سب کچھ ابا سے کہہ دوں گی، پھر تم کو مارے یا گھر سے نکال دے، میں نہیں ذمہ دار۔ لیکن اب مجھ سے اور زیادہ کچھ برداشت نہ ہوگا۔ جب دیکھا کہ میرے تیور پڑے ہوئے آپے سے باہر ہو گئی، جوتا اٹھا کر مارنے لگی، اس پر میرے دل میں تو جیسے آگ سے بھڑک اٹھی۔ پہلے تو میں ان کو محض ڈرا رہی تھی، اب قسم کھائی کہ جو ہو سو ہو، ابا سے ضرور ان کی شکایت کروں گی۔ شام کو ابا آ جائے تو میرا منہ سوجا ہوا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ انہوں نے پیار سے پوچھا، ہماری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ کیوں آنکھیں سوجی ہے؟ میں تو پٹ پڑی اور جذبات میں آ کر ابا کو بتا دیا کہ باجی روز نعیم کو بلا کر بٹھا لیتی ہے، اسے کچن میں بٹھا کر گرم گرم کھانے پیش کرتی ہے۔ ہم تو اسکول ہوتے ہیں، جب آتے ہیں یہ موجود ہوتا ہے۔ یہی بات مجھے اچھی نہیں لگتی، اب نعیم جائے گا یا پھر میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ کہنے کو تو یہ سب کہہ گئی، لیکن ابا کی طرف نہ دیکھا کہ وہ تیورا کر رہ گئے تھے۔ اس وقت گھر سے نکل کر گودام کی طرف گئے اور نعیم سے کہا کہ 1 منٹ میں یہاں سے دفع ہو جاؤ اور پھر کبھی اپنی شکل مجھے مت دکھانا۔ جس تعلیم میں کہتے ہو اسی میں چیت کرتے ہو۔ نہ جانے کیوں انہوں نے خود پر قابو پایا، نعیم کو جانے دیا، ورنہ اتنے غصے میں تھے کہ خود میں ڈر گئی تھی کہیں ان کا خون نہ کر دے۔ نعیم اس وقت چلا گیا، خدا جانے کہاں۔ اب میں پچھتائی کہ جلد بازی میں ابا کو بتا کر باجی کی بے قدری کرا دی تھی۔ جیسی بھی تھی ہم کو تو محبت دے رہی تھی، دیکھ بھال اور ہمارے سارے کام کرتی تھی۔ تعلیم ہماری خاطر چھوڑی، اتنی قربانی دی تاکہ ابا کہے دوسری شادی کر کے سوتیلی ماں نہ لا بٹھائے۔ اب برے دنوں نے مجھے گھیرا، ابا کا بس نہ چلتا تھا کہ باجی کو کنویں میں دھکا دے دیتے اور اٹھتے بیٹھتے مجھ کو کوستی کہ کمبخت بہن ہے کہ ڈائن مجھ سے میرے باپ کی شفقت اور محبت چھین لی ہے۔ ناگن میں تو ہر وقت تجھ پر نچاور ہوا کرتی تھی اور تو نے یہ صلہ دیا ہے کہ مجھے باپ کی نظروں سے گرا دیا۔ نعیم سے باتیں ہی کرتی تھی نا، کبھی کوئی غلط حرکت کرتے تو نہیں دیکھا تھا، پھر اتنی سی بات کو بڑھاؤ چڑھاؤ کر کیوں ابا سے جھاڑ دیا؟ میں بھی انسان ہوں، کہیں آتی جاتی نہیں، ہر وقت تم لوگوں کو سیوا کرتی رہتی ہوں۔ تنہائی سے اکتا کر نعیم سے 2 باتیں کرنا کیا اتنا بڑا گناہ تھا کہ تو نے اس بیچارے یتیم سے رہنے کا ٹھکانہ بھی چھین لیا؟ اب نہ جانے وہ کہاں مارا پھرتا ہوگا، بہت گناہ ہوگا، صبیہ دیکھ لینا تجھے، تیرا بھی حال برا ہوگا اور تو بھی ایسے دربدر ہوگی کہ اس کی بددعا عمر بھر تیرا پیچھے کرے گی۔ یہ ظلم بہت مہنگا پڑے گا جو تو نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ جو مجھے کوستی میں پریشان ہو پیشمان ہوتی۔ نعیم تو پھر پلٹ کر نہ آیا اور نہ اس کا کچھ اتا پتا رہا۔ میں نے روتے پیٹتے BA کر لیا، تبھی ایک اچھا رشتہ آ گیا، ابا نے جھٹ پٹ میری شادی کر دی۔
बाजी बेचारी अभी तक कुर्बानी का बकरा बनी हुई थी कि एक छोटी बहन और भाई बाकी थे जिनकी देखभाल इन्हें करनी थी। कुछ रिश्तेदारों ने मेरे वालिद को सुला दी, अब तुम दूसरी शादी कर लो ताकि घर संभलने वाली आ जाए और फिर तुम समीना की शादी करना। वालिद भी चाहते थे कि बाजी समीना की शादी कर दे, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था और वो इसी कोशिश में थे कि इधर बेटे के फर्ज से सवादोश हो तो फिर अपनी शादी के बारे में सोचे। इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। अब्बा को किसी ने बाजी के लिए रिश्ता बताया और जिस रोज़ वो लड़का देखने लाहौर जा रहे थे, पतोकी के करीब इनका एक्सीडेंट हो गया। वो जानवर ना हो सके और हमको तकदीर ने एक और ज़ख्म लगा दिया। मैं तो अपने घर में खुश और आबाद थी, लेकिन अब मसला मेरी बाजी समीना, छोटी बहन और भाई का था जो अकेले ना रह सकते थे। अदनान बहुत अच्छे इंसान दोस्त थे और वो मुझे बेहद चाहते थे। जब इनसे अपने भाई बहनों की मजबूरी बताई, बोले कि इन सब के यहाँ ले आओ और अपने पास रख लो। मैंने कहा कि ऐसा दुरुस्त ना होगा। मेरे वालिद साहब का ज़ाती मकान है, वो इसमें रहते भले लगते हैं। मकान को ताला लग जाएगा और लोग भी आपको यही कहेंगे कि बीवी के रिश्तेदार पाल रहे हो। बेहतर ये है कि हम ही कुछ अर्सा इनके पास जाकर रह लेते हैं, जब तक कोई ऐसा रिश्ता बाजी के लिए नहीं मिल जाता कि जिसको घर दामाद बनने की शर्त कबूल हो। अदनान ने मेरी बात मान ली और हम अपने घर से वालिद साहब के घर मुंतकिल हो गए। वालिद साहब ने काफ़ी रकम बाजी और राफिया के नाम कराई हुई थी, लिहाजा इन्हें खर्चे की तंगी तो ना थी, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर चाहिए था। बाजी मेरे और अदनान के साथ रहने पर खुश थी कि अब इनको डर ना लगता था और बहुत से मसाइल से बच गए थे। अदनान हर तरह से मेरे भाई और बहनों का ख्याल रखते थे। मैं अलबत्ता वालिद के घर आकर कुछ बेआराम ज़रूर हुई थी, क्योंकि मेरा अपना घर आराम और राहत का गवारा था, जहाँ नौकर चाकर सभी सहूलियात मुयस्सर थी। अदनान की मुझसे मोहब्बत देखकर हर कोई मुझ पर शक करता था। वारी किस्मत, बाजी के लिए अभी तक कोई मौजू रिश्ता ना मिला, लेकिन छोटी बहन ने FA कर लिया तो इसकी शादी अदनान ने अपनी बहन के बेटे से करा दी। राफिया ने भी 8वीं पास कर ली और इसका सिलेक्शन आर्मी की एकेडमी में हो गया। वो JLM चला गया। अब घर में बाजी में और अदनान रह गए। मैंने बाजी से इसरार किया कि अब आप हमारे घर चल कर रहो, हम बहुत दिन आपके पास रह लिए। मेरा एक ये भी मकसद था कि वो मेरे महलनुमा घर में रहे। वो मेरे खावन के स्टेटस के मुताबिक इनके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाएगा। वालिद साहब का घर तो एक मखसूस तबके के रिहायशी इलाके में बना हुआ था और इनकी वफ़ात के बाद इनका हवाला भी ना रहा था। रिश्तों में लोग ऐसी बातों को भी तो मद्देनज़र रखते हैं। बाजी मेरे घर हमारे साथ रहने लगी। हमारे साथ रहते हुए यहाँ इनको एहसास हुआ कि मुझे तो दुनिया की दौलत मिल गई है। शौहर के प्यार का ख़जाना, अदनान की मोहब्बत मेरे लिए बड़ा सरमाया था, जिससे मेरा घर रश्क जन्नत था। वो दिल ही दिल में कड़कने और मुझसे हस्त करने लगी। कारे, बंगला, ज़र-ज़ेवर सभी कुछ तो मेरे पास था। मैं शहज़ादियों की तरह रहने लगी। नौकर चाकर मेरे आगे पीछे हाथ जोड़े रहते थे। खुदा ताला ने मुझे 2 बेटियों से भी नवाज दिया, लेकिन मेरी बहन के नसीब के फूल ना खुले। कई बार रिश्ते की कोशिश हुई, लेकिन बात बनती और फिर टूट जाती। अल्लाह जाने क्या वजह थी। हालांकि मैं और अदनान खुलूस दिल से चाहते थे कि बाजी समीना अब अपने घर की हो जाए। इनकी शादी की उम्र निकलती जाती थी। वही हुआ जिसका डर था। बहुत कोशिशों के बावजूद इनका रिश्ता ना हो सका और इनकी शादी की उम्र निकल गई। मैं तो खुश और मुतमईन अपने बच्चों की जयकारों में गुम थी, लेकिन मुझसे कई बरस बड़ी बहन तन्हाई की आग में झुलस रही थी। मुझे महसूस होने लगा कि जब मैं अदनान के करीब होती हूँ और हम प्यार व मोहब्बत से बात करते हैं, बाजी कोसी जाती है। अब तो अक्सर वो हमको हंसते बोलते देखकर ठंडी आह भरती थी तो इनके चेहरे का रंग ही बदल जाता था। तभी मुझे बाजी की और ज़्यादा फिक्र लगी और मैंने इनको खुश देखने की खातिर अदनान से कहा कि आप बच्चों और बाजी को लेकर शेर को ले जाया करें। तीसरे बच्चे की आमद थी, इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब रहती थी और घर से बाहर निकलना मेरे लिए दोबर हो रहा था।
گرمیوں کی چھٹیاں تھی، میں نے عدنان کو مجبور کیا کہ بچوں کو مری کی سیر کرا لیے۔ میں نہیں جا سکتی، باجی کو لے جائے۔ انہوں نے بہت کہا کہ بغیر تمہارے سیر کا کیا لطف آئے گا۔ میں نہ مانی، دراصل تو میں باجی کو خوش دیکھنا چاہتی تھی کیونکہ ان دنوں وہ بہت بھی بجھی اور اداس رہتی تھی۔ بس اسی دن سے میری خوشیوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور میری بربادی کا آغاز ہوا۔ سیر سے واپس پر میری بہن کا موڈ مزاج کچھ اور تھا اور عدنان کی نظریں بھی بدلی تھی۔ وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ اس رشتے کو میں شک و شبے سے بلاتر سمجھتی تھی جو میری بہن اور میرے شوہر کے درمیان تھا۔ عدنان ایسے پیار کرنے والے شوہر جس پر ایک بیوی پورا بھروسہ کر سکتی تھی، جبکہ باجی نے تو مجھے بہت پیار دیا تھا۔ ماں کے گزر جانے کے بعد ان کی یاد کو اسی بہن کی محبت نے بھرا تھا، لیکن آج یہ کیا کہ دونوں ہی مجھ سے نگاہیں ملاتے ہوئے شرما رہے تھے۔ میں حیران اور خاموش تھی، تأمل سے کام لیا، خود کو سمجھا لیا کہ سگی بہن پر شک و شبہ ناقابل معافی جرم ہے۔ معمول کے کاموں میں لگ گئی، لیکن باجی کے رنگ ڈنگ بناؤ سنگار سے دل کو دھڑکا سا لگ گیا۔ خدا جانے کیوں باجی کو بے سکونی کہہ رہی ہے۔ تیسرے بچے کے جنم دن میں اسپتال میں تھی، جب گھر لوٹی تو یہ گھر میرا نہ رہا تھا۔ عدنان نے معافی مانگی اور کہا تمہاری بہن کا قصور ہے، میں نے تو کبھی ایسا سوچا نہ تھا، لیکن اب جو ہو چکا ہے اس کو بتائے بغیر میرے ضمیر کا بوجھ ہلکا نہ ہوگا اور بڑھتا جائے گا۔ انہوں نے جو کہا سن کر سنائے میں رہ گئی۔ جس قدر ماتم کرنی تھی کم تھا، کبھی بہن کی جانب دیکھتی تو کبھی شوہر کی طرف۔ دکھ تو یہ تھا کہ باجی کو اپنے اس فعل پر کوئی دکھ، کوئی شرمندگی نہ تھی۔ دل عدنان کو دکارتا تھا، پھر بھی انہیں چھوڑنا نہ چاہتی تھی کہ 3 بچوں کی زندگی کا سوال تھا، لیکن اخلاقی اعتبار سے اب مجھے ان کے نکاح میں نہیں رہنا تھا کیونکہ اب میرا اپنے شوہر سے کوئی ناتا نہ رہا تھا۔ مجھے ان کا گھر چھوڑنا ہی پڑا۔ انہوں نے مجھے طلاق دی اور میں اپنے والد کے گھر آ گئی کہ جہاں عرصہ سے تالا پڑا ہوا تھا، اور باجی نے عدنان سے نکاح کر کے میرا گھر سنبھال لیا، میری جنت پر حقدار بن گئی۔ انہیں میرے لوٹنے کا ذرا بھی ملال نہ تھا اور نہ میرے بچوں پر ان کو رحم آیا۔ میں دن رات یہی سوچ کر حیران ہوتی ہوں کہ اس قدر قریبی رشتوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔